بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزواج کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ کتاب الزواج میں 4 چیزیں اہم ہیں، جسے ہم عقد نکاح کہتے ہیں۔ وہ اس کے مین پلرز جو ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ایجاب و قبول ہے، ایک گواہی ہے، ایک ولی کی ولایت ہے، اور چوتھا حق مہر ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ ایجاب کا مطلب ہے واجب کرنا، ٹھیک ہے، اور قبول کا مطلب قبول کرنا۔ ایجاب کون سا باب ہے؟ باب فعل ہے نا، اوجب یوجب ایجاب۔ تو کیا چیز واجب کی جاتی ہے؟ لڑکی کی ذمہ داری۔ ایجاب کا مطلب کیا ہے؟ قبول کا مطلب سب کو پتہ ہوتا ہے، ایجاب کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ تو جو واجب کیا گیا ہے وہی قبول کیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی تو واجب ہونے سے رہی، لڑکی کا وجوب کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں ہے نا، ذمہ داری واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ مطلب شادی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں قبول ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکی قبول ہے۔ وہ لڑکی تو ظاہری بات ہے قبول ہے ہی ہے، اصل میں سینس پیچھے کیا ہے؟ ذمہ داری قبول ہے، کیونکہ قبول جو ہے وہ ایجاب کا جواب ہے۔ کانٹریکٹ ہے نا، معاہدہ ہے نا، معاہدے میں 2 پارٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک پارٹی نے ایک ذمہ داری جو ہے وہ دوسری کے اوپر عائد کی، دوسری پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جسے آپ کہتے ہیں نا آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ تو ایجاب بیسیکلی کیا ہے؟ آفر ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے، اب یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ولایت ضروری ہے، کیونکہ عورت کا جو سرپرست ہے، اس کا جو گارڈین ہے، اس کا جو ولی ہے، جیسے اس کا باپ ہے، والد ہے، وہی اس کا ذمہ دار ہے نا، مطلب اس کے نان نفقے کا، اس کی صحت اور معالجے کا، اس کی حفاظت کا، اس کی تربیت وغیرہ کا۔ اب وہ والد یہ کہتا ہے، یعنی عورت ساری زندگی ڈیپینڈنٹ رہتی ہے، شادی سے پہلے باپ پہ یا کوئی اور اس کا دادا یا جو بھی اس کا سرپرست ہے، اور شادی کے بعد شوہر پہ۔ تو وہ ولایت اصل میں منتقل ہوتی ہے، یعنی عورت کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ باپ سے منتقل ہوتی ہے شوہر کی طرف۔ تو باپ یا ولی یہ کہتا ہے کہ اب تک یہ لڑکی میری ذمہ داری میں تھی، تو میں اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالتا ہوں، کیا تم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ تو وہ لڑکا یہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ ٹرانسفر آف رسپانسبلٹی ہے۔ اب عورت خود تو اپنی ذمہ دار ہوتی نہیں ہے، تو وہ ایجاب کیسے کر سکتی ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا اتھارٹی ٹرانسفر وہاں سے ہوگی نا جس کے پاس ہوگی۔ ایک بندے کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اب ایک آدمی کے پاس عہدہ ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے تجھے جو ہے وہ آئی جی بنا دیا، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجاب جو ہے وہ ولی کر سکتا ہے، اور ولی ہی کرتا ہے، یہی رائے درست ہے۔ لڑکی نہیں ایجاب کر سکتی، کیونکہ ایجاب کا مطلب ہے ذمہ داری کو ٹرانسفر کرنا۔ تو یہ بنیادی ترین جو ہے رکن ہے ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس میرج کانٹریکٹ میں۔ نہیں، ایجاب کا مطلب ہے واجب کرنا، کوئی ذمہ داری ڈالنا، یعنی لڑکی کا جو باپ ہے وہ ذمہ داری ڈالتا ہے لڑکی کی، لڑکے کے اوپر جس کے وہ نکاح میں دے رہا ہے، کہ یہ لڑکی اب تک میری ذمہ داری میں تھی، جسے ہمارے ہاں اصطلاح میں کہتے ہیں، اصطلاح میں نہیں بولتا اس لیے وہ بھاری ہو جاتی ہیں، کہ اب تک یہ میرے حصن میں تھی۔ قرآن نے محسنات کا لفظ استعمال کیا نا، محسنات کا لفظ بھی والمحسنات من النساء، پاک دامن عورتوں کے لیے یا خاندانی عورتوں کے لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا، محسنات کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حصن سے ہے، حصن قلعے کو کہتے ہیں، یعنی اب تک اس کو ایک قلعے جیسا تحفظ حاصل تھا میری وجہ سے، وہ باپ یہ کہتا ہے۔
تو اب اس کی یہ جو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تمہیں ٹرانسفر کرتا ہوں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایجاب ہے. ایجاب کا مطلب ہے ذمہ داری عائد کرنا. تو ولی جو ہے وہ ذمہ داری عائد کرتا ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ آفر کر دیا جاتا ہے، پیشکش جسے ہم کہتے ہیں، لیکن جو فقہی اصطلاح میں اس کا ایک مطلب معنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ خاص طور پہ مطلب اس کا معنی واضح کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ بھی نکاح وغیرہ پڑھایا جائے نا، موقع ملے 2-4 منٹ گفتگو کرنے کی، تو ایجاب اور قبول کا معنی واضح کرنا چاہیے. شادی ہے بیسیکلی ذمہ داری. جب تک شادی کے ساتھ ذمہ داری کا کانسیپٹ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ بس کھیل تماشا، مطلب بچے جو ہیں وہ اس کو کھیل تماشے کے طور پہ لیں گے. ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لڑکی نے قبول کر لیا، یہ تو پھر اس کانٹیکس میں تو ویسے ایک محاورہ بات ہے نا، مطلب اصطلاحاً بات وہ بھی نہیں ہے. ہاں نہیں، لڑکی کہاں قبول کرتی ہے؟ قبول تو لڑکے سے کروایا جاتا ہے نا. آپ جب بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی نکاح کی مجلس میں، وہاں قبول کون کر رہا ہوتا ہے؟ لڑکا کر رہا ہوتا ہے نا. وہ ولی یا ولی کی طرف سے عام طور پہ جو نکاح خوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں ولی کی اجازت سے کیا کرتا ہوں، یہ لڑکی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، اتنے حق مہر کے عوض ان گواہان کی موجودگی میں آپ نے قبول کیا. تو قبول لڑکا کر رہا ہے. تو ذمہ داری لڑکی کی اس کے باپ کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے، قبول لڑکا کرتا ہے. جی ایک جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، کس نے کہا ہے وہ کیوں کرتی ہے؟ ہم تو باقی ہے کہ رواج میں ٹھیک ہے، جو کچھ رواج میں چل رہا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ایک طرف سے آفر ہوتی ہے، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہوتی ہے. ایک طرف سے آفر ہونی چاہیے، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، لیکن جو ہوتی ہے جو ہم آج تک دیکھتے آئے ہیں جی جی وہ تو وہی ہے نا. تو وہ اگر ہمیں کلیئر نہیں ہوگا کہ وہ جو ہو رہا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے، تو پھر یہ ہمیں کلیئر ہوگا. ہاں نہیں، دیکھیں بہرحال دونوں طرف سے تو ایکسیپٹنس کا مطلب نہیں ہے نا. کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہے؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس. کانٹریکٹ کا مطلب ایکسیپٹنس اینڈ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. دونوں پارٹی کو راضی کرا رہے ہیں، وہ بھی راضی ہے. تو ایجاب جو ہے بیسیکلی ٹیکنیکلی ایجاب جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں شرعی طور پہ لڑکی سے وہ جب پوچھتے ہیں وہ نہیں پوچھنا شرعی طور پہ نہیں ہے. وہ اور چیز ہے. وہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ اور چیز ہے کہ لڑکی کی رضامندی وہ تو جاننی ضروری ہے نا، کہ اس کا فلاں جگہ پہ نکاح کرنا ہے، اس کی رضامندی جاننا ضروری ہے. ہاں یہ شادی والے دن پوچھنا ضروری نہیں ہے. یہ تو ولی کو چاہیے. اب ظاہری بات ہے اس وقت جا کے اس سے پوچھتے ہیں جب وہ انکار کرنے جوگی بھی نہیں رہ جاتی. عین شادی کے موقع پہ جا کے آپ پوچھیں تجھے ہے نہیں ہے، اب ظاہری بات ہے اس نے آگے کیا کرنا، بیچاری نے رونا دھونا کرے گی اور کیا کرے گی. تو وہ جو پوچھنا ہے وہ تو اس سے پہلے پوچھنا ہے نا. ولی نے پوچھنا ہے کہ بھائی دیکھو میں تمہیں فلاں کی ذمہ داری میں دینا چاہتا ہوں، تو اب آپ بتا دو. تو اس کی رضامندی جاننا وہ ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ضروری ہے. اس لیے تو اس کے سگنیچر ہونے ضروری ہے نا. ہاں وہ بالکل ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا ولی حجاب کرتا ہے اور قبول بھی ہو جاتا ہے، اس نکاح کی کیا شریعت ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کی جو خاموشی ہے نا وہ رضامندی کی دلیل ہے. اگر وہ بولے گی نہیں تو اس کی خاموشی جو ہے وہ رضامندی ہی شمار ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ولی زبردستی جو ہے نا حجاب کرتا ہے، کیونکہ اس ٹائم لڑکی کی موجودگی بھی ضروری نہیں ہے حجاب کے ٹائم پہ.
دیکھیں بھادیہ آپ کے نکاح نامے پہ سگنیچر تو ہوتے ہیں نا، 4 دفعہ سگنیچر لیے جاتے ہیں. تو سوال بھی آج کے دور میں پیدا ہو رہا ہے نا. تو بات تو یہ ہے کہ جب واضح طور پہ چیز موجود ہے تو شیخ میں بھی ایک دو ایسے نکاح میں شامل ہوں جس میں پیپر نہیں نکاح ہوتا ہے. نکاح ہو جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نکاح نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی رضامندی نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھائی بی بی رضامندی نہیں ہے تو بول کے بتاؤ رضامند نہیں ہو. سیدھی سی بات ہے، بول کے بتاؤ آپ رضامند نہیں ہو. تو اگر وہ کہہ دے کہ میں رضامند نہیں ہوں تو نکاح نہیں ہوگا. اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ میں رضامند نہیں ہوں تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن اگلا اس کا ہسبینڈ 4 پیپر لے کے آ جاتا ہے، بی بی نے سائن کیے ہیں 4 جگہ، اب وہ کہتی ہے میں رضامند نہیں ہوں، تو کوئی تک نہیں ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا باتوں کو مطلب ہر طرف ہر جہت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ جو ایونٹ ہے جس دن وہ سائن کر رہی ہے وہ تو دیکھ رہا ہی نہیں رد کرنے کا. اس نے اگر کرنا تھا تو پہلے رد کر دی، پھر اس نے اس وقت سائن پھر کر دے. دیکھیں بات یہ ہے کرنے کو وہ کر دیتی ہیں اور اس وقت بھی کر دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ جرت کر کے اس وقت بھی کر دیتی ہیں، آپ کو مثالیں تو مل جاتی ہیں. اصل میں ہم بات یہی کر رہے ہیں، بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سائن اگر اس نے کر دیے یا وہ خاموش رہی تو یہ اس کی رضامندی ہی کنسیڈر ہوگی اور یہ نکاح ویلڈ نکاح کنسیڈر ہوگا جب تک وہ بول کے نہ بتائے کہ میں رضامند نہیں. اگر وہ کہہ دیتی ہے میں رضامند نہیں ہوں، سائن نہیں کرتی، نہیں سائن کیوں کرتی ہے پھر؟ یا تو وہ یہ ہے نا آپ کہیں گن پوائنٹ پہ اس سے سائن لیے گئے، پھر وہ اس کو اسٹیبلش کرے کہ گن پوائنٹ پہ سائن لیے گئے، کورٹ کی طرف جائے تو ٹھیک ہے، پھنس کے نکاح ہو جائے گا. ہاں اس کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ معاملہ غلط ہوا تھا، ہاں زبردستی تھا. دوسری شادی ہے تیسری میں وہ جو خود قبلہ معاملہ تھا ولی کی ضرورت نہیں ہوتی تو کیا وہ ٹھیک ہے یا اس میں بھی نہیں؟ ولی ہونا چاہیے میرے خیال میں ہونا چاہیے. اس میں تو اس کو خود پتہ چل جاتا ہے جس نظر نہیں سکتا نہیں آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. ہونا چاہیے میرے خیال میں ولی ہونا چاہیے اتنی. ولی کو بائی پاس کرنے سے نا بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑے مسائل پیدا. تو ایجاب و قبول میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دونوں جو ہے وہ صاحب تمیز ہوں. صاحب تمیز سے مراد جو معاہدہ ہو رہا ہے، کانٹریکٹ ہو رہا ہے، اس کو سمجھتے ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ 5 سال کے بچے کا نکاح کر دیں، آپ کسی مجنون دیوانے کا نکاح کر دیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معاہدہ ہے نا بیسیکلی. تو معاہدہ منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہلے سمجھ ہو، تمیز. متعاقدین میں تمیز ہو، وہ صاحب تمیز ہوں، یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں لڑکا اور لڑکی یا ولی اور لڑکا یہ دونوں صاحب تمیز ہوں. مجنون بچہ دیوانہ وہ کسی نے مطلب ایسے ہی کہہ رہا ہوں، مطلب بیچارہ دوسرے جان پہنچا ہوا ڈرنک کی ہوئی ہے، اب اس بیچارے کو کیا پتہ کیا بول رہا ہے، اس میں اس سے جو مرضی لکھوا لیں. ہاں تو حالت تمیز میں ہو. دوسرا اتحاد مجلس، لڑکی بھی مطلب ایک اعتبار سے اس کو بھی پتہ ہو نا. دوسرا کہہ دی اتحاد مجلس. اتحاد مجلس فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کانٹریکٹ ہے نا، میرج کانٹریکٹ، یہ ایک مجلس میں ہونا چاہیے. مجلس سے مراد سٹنگ، ایک سٹنگ میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک سٹنگ میں آفر ہوئی ہے اور وہ سال بعد فون کر کے کہتا ہے حضرت آپ نے آفر کی تھی میں نے قبول کیا. ٹھیک. تو احناف اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر ہیں اور درمیان میں کوئی مطلب آفر ہوئی ہے، مطلب مجلس لمبی ہو سکتی ہے نا، کوئی لوگ بیٹھے ہیں 4-5 گھنٹے بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آفر کے فوراً بعد ایکسیپٹنس ہو. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ
کچھ دیر بعد بھی ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے، مجلس ایک ہونی چاہیے. اتحاد مجلس سے مراد کیا ہے؟ مجلس ایک ہونی چاہیے. لیکن شافعی یہ کہتے ہیں کہ فوراً ایکسیپٹنس ہونا ضروری ہے، بلکہ ان میں سے بعض تو اس طرف چلے گئے کہ اگر کسی ولی نے کہا، مطلب کسی کو آفر کی کہ میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، اور وہ آگے سے جو لڑکا ہے وہ جواب میں کہتا ہے بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں نے قبول کی، کہتے ہیں اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا. مطلب اس نے درمیان میں وہ جملہ ڈال دیا نا. شافعی اس طرف گئے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہو جاتا ہے اس طرح سے، ایک مجلس ہونی چاہیے بس. یہ جو ٹیلی فون پہ نکاح ہے نا، یا ویڈیو کال کے ذریعے سے، کانفرنس کے ذریعے سے، جو اس میں بھی اصل مسئلہ پیچھے یہی ہے اتحاد مجلس کا، کہ وہ مجلس ایک ہے کہ نہیں. جاب کریں تو وہ اگر انٹرنیٹ میں سکتا ہوں ٹھیک. جی، تیسرا کیا ہے؟ الفاظ. ایجاب کے لیے خاص الفاظ ہیں اور خاص صیغے بھی ہیں. عام طور پہ جن الفاظ کے اوپر اتفاق ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے نکاح میں دی، ٹھیک ہے. انکحتو کا یا زوجتو کا، عربی میں بولے، اردو میں بولے، ٹھیک ہے، انگریزی میں بولے، کسی بھی زبان میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو نکاح کے جو صیغے ہیں، جو خاص الفاظ ہیں نکاح کے لیے، وہ تو سب کے ہاں ایگریڈ اپان ہے کہ ان سے نکاح ہو جاتا ہے. لیکن کچھ الفاظ جو کہ نکاح کے لیے مستعمل نہیں ہیں، کیا ان سے نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کوئی ولی کہے کسی کو کہ میں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ تجھے ہبہ کی، گفٹ میں دی، یا میں نے تجھے اس کا مالک بنایا، یا تجھے صدقہ کی. احناف کہتے ہیں ان الفاظ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ اعتبار نیت کا ہے. اگر اس کی نیت نکاح کی ہے تو ان سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے دلیل پکڑی ہے وہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے نا، کہ وہ جو بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، ایک عورت کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ کیا الفاظ کہے؟ قد ملکتکھا بما معک من القرآن، میں نے تجھے اس عورت کا مالک بنایا اس قرآن کے عوض جو تیرے پاس ہے. یعنی حق مہر میں اس نے اس کو قرآن سکھانا تھا. ہاں، تملیک کے الفاظ ہیں نا، میں نے تجھے مالک بنایا اس عورت کا، بما معک من القرآن، بخاری کی روایت ہے. تو احناف اس طرف چلے گئے کہ یہاں پہ بھی نکاح کا لفظ نہیں ہے، تو یعنی وہ لفظ جس میں نکاح کا سینس ہو اور نکاح کی نیت ہو تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے. یہ احناف کی رائے ہے. لیکن عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح کا لفظ دو لفظ ہی بولنے بہتر ہے، نکاح کے لفظ ہی بول لے، بجائے اس کے کہ ایسے الفاظ جن میں کوئی شبہ ہو. لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور الفاظ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے نکاح کے الفاظ سے ہو. وہ نہیں، وہ کہتے ہیں نکاح کے الفاظ ہونے چاہیے، زواج کے یا نکاح کے الفاظ ہونے چاہیے. گونگے کا نکاح، گونگا اگر سمجھ رہا ہے تو پھر نکاح ہوگا. یعنی ان کی اپنی جو زبان ہوتی ہے، اشارے کنایوں میں بات کو سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اشاروں سے، تو پھر نکاح ہو جائے گا. لیکن اگر اسے اس کی سمجھ نہیں ہے تو پھر نہیں. غیر حاضر کا نکاح، جو موجود نہیں ہے اس کا نکاح،
وہ پرانے زمانوں میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ وہ ایک طرف مجلس لگی ہے تو وہ پھر ایک وفد بھیجتا تھا کسی دوسری کی طرف کہ میں نے اپنی بیٹی جو ہے نا وہ تجھے پیش کی، وہ وفد اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بھی مجلس لگی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں میں نے قبول کی، تو فقہا نے اس کی اجازت دی۔ بعض اوقات یہ خط و کتابت کے ذریعے بھی ہوتا تھا، ہاں خط و کتابت کے ذریعے بھی ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے اور کوئی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے اس میں۔ یہاں پہ نہیں ہے، اتحاد مجلس نہیں، لیکن عام طور پہ فقہا اس کے قائل جی ہو جاتی ہے، میری رائے یہ نکاح ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بس آپ کو کنفرم ہو کہ یہ وہی ہیں جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہو جاتا ہے نکاح۔ یہ خواہ کا تکلف ہے، ویڈیو کانفرنس پہ نہیں ہوتا، دنیا جہاں کے کام ہو رہے ہیں، مطلب آپ بتائیں ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں آپ کے، اب تو سارا تعلیمی نظام جو ہے وہ آپ کا ویڈیو کانفرنس پہ چلا گیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نکاح متع۔ نکاح کی مختلف جو ہے وہ صورتیں تھیں جو کہ رائج تھیں دور جاہلیت میں، ان میں سے کچھ کو شریعت نے آ کے کیا کیا؟ منع کیا۔ ان میں سے ایک نکاح متع بھی ہے۔ اہل سنت کے ہاں بالاتفاق یہ نکاح متع کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح متع کہتے ہیں وقتی نکاح کو، یعنی جو دائمی نہیں ہے، جو ابدی نہیں ہے، جس نکاح میں یہ شرط لگا دی جائے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ہم 6 ماہ کے لیے کر رہے ہیں، 1 سال کے لیے کر رہے ہیں، 2 دن کے لیے کر رہے ہیں، وہ نکاح متع کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں نکاح کی بقیہ شرائط ہوتی ہیں، جیسے گواہان ہیں، حق مہر ہے، اور اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کی وارث بھی بنتی ہے، مطلب جو لوگ اس کو مانتے ہیں، جیسے اہل تشیع وغیرہ۔ اہل تشیع نکاح متع کے قائل ہیں نا ایران میں، بلکہ اس کو ایک لیگل سٹیٹس حاصل ہے، قانونی حیثیت۔ لیکن اہل سنت کے ہاں یہ بالاتفاق کیا ہے؟ یعنی پہلے تھا۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ صابرہ جوہنی کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، غالباً یہ غزوہ اوتاس کا قصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ عورتوں سے دیکھیں جنگوں میں جا رہے ہیں نا صحابہ کرام، اب ظاہری بات ہے جب جنگیں لڑنے جا رہے ہوتے تھے اور لمبے لمبے عرصے کے لیے سفر میں ہوتے تھے تو بیویاں تو ساتھ نہیں ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ آپ دیکھیں گے حدیثوں میں یہی ہے کہ جنگوں میں یہ اجازت ملتی تھی، جنگوں میں یہ اجازت ملتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا کہ ہاں یہاں کی جو مقامی عورتیں ہیں ان سے تم نکاح متع کر سکتے ہو۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اے لوگو دیکھو میں نے تمہیں اجازت دی تھی متع کرنے کی، لیکن اب میں نے اسے قیامت تک حرام قرار دے دیا۔ قیامت تک کے الفاظ آتے ہیں بعض روایات۔ متع کئی مطلب مواقع پہ حرام ہوا اور کئی مواقع پہ اس کی اجازت ملی، تو اصل میں ہمارے فقہا اس طرف چلے گئے کہ یہ حلال و حرام مطلب نہیں، یہ اصل میں بحث تھی نہیں، بحث تھی وقتی ضرورت کی، بس یہ حلال و حرام کی بحث نہیں تھی۔ امام اس لیے کچھ فقہا تو اس طرف چلے گئے کہ یہ روایتیں جو ہے نا یہ سمجھ سے باہر ہیں، کہ یہ اب جیسے دیکھیں نا حضرت علی کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن جو ہے وہ متع سے منع کر دیا، یہ اب بخاری مسلم کی روایت ہے، خیبر والے دن منع کر دیا، اور اوپر ایک اور روایت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اب کچھ فقہا تو اس طرف چلے گئے کہ یہ سمجھ سے بالاتر آ رہا ہے، یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، مطلب راویوں کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی۔ کچھ فقہا اس طرف چلے گئے کہ یہ حلال تھا، حرام ہوا، حلال ہوا، حرام ہوا، پھر قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا۔ جیسے امام شافعی نے کہا کہ کوئی چیز متع کی طرح نہیں ہے جو کئی بار حرام ہوئی اور کئی مرتبہ حلال ہوئی۔
لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ وقتی طور پہ ایک اجازت تھی، وقتی طور پہ ایک اجازت تھی، اس کا اس طرح سے کوئی تحلیل اور تحریم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا کہ بار بار ایک چیز حلال ہو رہی ہے، بار بار ایک چیز حرام ہو رہی ہے۔ حرمت اس کی ایک ہی مرتبہ آئی ہے اور وہ پھر قیامت تک کے لیے۔ اس سے پہلے کوئی حکم ہی نہیں تھا جی ویسے اجازت دی، اس سے پہلے حکم کوئی نہیں تھا کہ یہ حلال ہے، ایک بار حرام اور نہیں، وہ حرمت اس معنی میں نہیں ہوتی تھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی پھر منع کر دیا، اجازت دے دی منع کر دیا، مطلب جیسے انڈیویجول حیثیت میں کچھ لوگوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا کر لو، اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ اب بس اب گھروں کو واپس لوٹنے والے ہیں، سفر ختم ہونے والا ہے، لوگوں نے آ کے کہا کہ جی کر لیں، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، تو وہ اس معنی میں نہیں تھا کہ حلال ہو رہا تھا حرام ہو رہا تھا، یعنی وہ ہو کیا رہا تھا، اللہ کے رسول یہ دیکھ رہے تھے بھائی یہ حالت سفر میں ہیں، حالت سفر میں اب ان کو ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول حالت سفر میں ان کو اجازت دے رہے تھے۔ جہاں آپ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے بھائی ان کی حالت سفر ختم ہونے والی ہے، 2-4 دن کی بات ہے، گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، وہاں اللہ کے رسول انکار کر رہے تھے۔ اس کو جو راوی تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حرمت نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حرمت اس کی نازل ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے جو فتح مکہ کے موقع پہ آخر میں، اور وہ قیامت تک کے لیے۔ جو آپ بات کرتے ہیں کہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں تھا، تو اسی حوالے سے آج کے ہمارے کرنٹ سچویشن میں بڑی تحریر ہوگی، صرف یہ تھا کہ آج کے دور میں بھی اس کا کچھ ہم کہتے ہیں جواز نکالا جا سکتا ہے، جیسے ہم لوگ باہر کرنے جاتے ہیں یا کوئی معاملات ہے، اس معاملے میں آپ میرے خیال سے عبداللہ بن عباس کی یہی رائے ہے کہ وہ اپنے وقت تک قائم تھی۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ یہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ متع جو ہے مستر کے لیے جائز ہے، مستر کے لیے، یعنی وہ یہ کہتے تھے جیسے مستر کے لیے اللہ نے حرام کو حلال کر دیا نا، وہ جو کھانا حرام تھا نا، سور کھانا حرام تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ مستر جو ہے وہ سور کھا سکتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے اوپر ذکر کیا کہ نبی کے وسلم نے اجازت دی، لیکن بعد میں قیامت تک اس کو حرام کرا، قیامت تک کے لیے حرام، یہ ہو گیا حرام، تو پھر تو یہ دلیل نکالنی ہے، تو تعویل کرنا ہے تو ٹوٹلی غلط ہے۔ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک موقف تھا، وہ اس کو اس طرح سے نہیں عبد الرحمان بھائی نے سوال کیا ہے، جی انہوں نے جو سوال کیا نہیں وہ ان میں سے کوئی اتنی جرأت کرنے والا نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ ایک چیز علمی جو اختلاف ہے نا، بہرحال علمی اختلاف تو ہے، یہ بات درست ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کو اور طرح سے سمجھا، بالکل اور طرح سے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا بھی کہ آپ حضرت عمر کے زمانے میں کیوں نہیں بولتے تھے پھر، تو کہتا ہے ڈر لگتا تھا، سیدھی سی بات۔ ہاں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہ کہتے تھے، دیکھیں ہمیں ان کے موقف سے اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، امت جو ہے وہ اس موقف پہ نہیں کھڑی ہوئی جس پہ عبداللہ ابن عباس تھے، لیکن ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، بہرحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کوئی بیس لیس تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ روایتوں میں آ رہا ہے کہ کبھی حرام ہو رہا ہے کبھی حلال ہو رہا ہے، کبھی حرام ہو رہا ہے کبھی حلال ہو رہا ہے، تو یہ جو اللہ کے رسول کبھی حلال اور کبھی حرام کر رہے ہیں تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستر ہیں، اب جب دیکھا کہ یہ مستر ہیں تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ حرام کو ان کے لیے کیا کیا، وہ کہہ رہے ہیں اصلاً حرام ہے، یعنی نکاح متع کیا ہے، اس کا حکم سور کا ہے، سور کیا ہے، حرام ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ حلال ہے۔ سور حلال کس کے لیے ہوا ہے، مستر کے لیے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایتوں میں آ رہا ہے اللہ کے رسول جو اجازت دے رہے ہیں کچھ کو، تو وہ اصلاً تو حرام ہی ہے، لیکن وہ خاص حالات میں وہ ان کے لیے حلال ہوا، تو وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو امت نے قبول نہیں کیا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ لیکن اہل تشیع تو پھر بہت اس طرف چلے گئے نا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پہ متع کو حرام قرار دے دیا تھا، لیکن وہ حضرت علی کی طرف نہیں گئے اہل تشیع، حالانکہ اصولاً انہیں جانا چاہیے، اصولاً ان کو جانا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ پھر اگر زیادہ چلے جاتے تو کم از کم چلیں ابن عباس کی رائے کی طرف چلے جاتے، مطلقاً اس کو ایک نکاح کی صورت کے طور پہ ایکسیپٹ کر لینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اچھا یہ آپ نے روایت بتائی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی کلام تو نہیں ہے روایت کے اندر؟ دیکھیں کلام نکل آتا ہے، بات یہ کلام نکل آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ امت کے اتفاق میں کوئی کلام نہیں ہے، اتفاق ہو گیا اس لیے ہم اس کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ یہ روایت فتح مکہ کے بعد کی ہے، یہ روایت جو ہے جی ماجہ والی فتح مکہ کے بعد کی ہے؟ ابن ماجہ والی جی فتح مکہ کے بعد کی ہے؟ نہیں فتح مکہ کے، ہاں فتح مکہ کے بعد کی ہے، غزوہ اوتاس ہوا تھا نا۔ اچھا ایک اور روایت آتی ہے جس میں حجۃ الوداع کا موقع کا تذکرہ ہے۔ فتح مکہ تو ہوا نا 8 ہجری میں، ایک روایت میں حجۃ الوداع کے موقع کا تذکرہ آ گیا کہ جس میں ایک راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پہ اجازت دی، یعنی وہ اس ابدی حرمت والی روایت کے بعد وہ الفاظ آ گئے اجازت کے، وہاں پہ بھی وقتی اجازت کی بات ہے، یعنی مستقل اجازت کی بات نہیں، وہاں بھی وقتی اجازت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دے کے منع کر دیا۔ سر میں ویسے ایک چیز کلیئر کر سکتا ہوں، میں اس کے جواب نہیں نکال رہا ہوں، نہیں نکالنے بھی نہیں دینا ہم نے۔ لیکن ان کیس ان ایکسیپشنل کیس آج اگر دیکھ رہا ہوں گناہ کی طرف جا رہا ہے، کیا وہ اپنی اس کیس تک اگر اس کے کچھ حالات ٹھیک ہے نیت ٹھیک ہے تو کیا اس کا جواب نکالا جا سکتا ہے؟ اس پر کوئی بن کے خاص حالت کی بات کریں، ایک چیز ہے لیکن اگر علماء میں کوئی گنجائش کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ امت کا اگر تو آپ دلائل کی بات کرتے ہیں نا، تو دلائل میں تو پھر سارے دلائل اگر آپ سامنے رکھیں نا تو وہی جو بات کر رہے تھے کیا کلام ہے کہ نہیں ہے، اصل بات وہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ امت کا جو اتفاق ہو گیا نا، یہ جو اجماع ہے کنسنسس ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ ہاں اگر امت ہی یہ بات کہہ دے، یعنی امت اس کو ری وزٹ کر لے، اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کو امت ری وزٹ کر لے، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، علماء ہی ہیں، ظاہری بات ہے۔ علماء میں ایک چھوٹا سا طبقہ اسی طرف چلا گیا، باقی سارے اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ان کے یہاں تھا، لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ تو اس کو نام کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے نا۔ دیکھیں بات پھر وہی ہے، غالب جو ہے نا معنی ہوتا ہے نا، غالب معنی ہوتا ہے، تو ایلیمنٹ آف جو ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک کا عنصر، وہ باقی رہتا ہے دوسری طرف پہ۔ نہیں اجماع تو ہوا ہے، دیکھیں بات یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی نہیں بولے۔ اچھا عجیب بات بتاؤں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا، ابو بکر کے زمانے میں کیا متا، حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں بھی کیا۔ اچھا یہاں تک بھی باتیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے آ کے منع کر دیا اور پھر اس کے بعد کوئی بولا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ کر دوں گا، پھر وہی بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس کو لوگ کہتے تھے نا جب تک حضرت عمر تھے پھر تو آپ خاموش رہے، تو انہوں نے کہا بس سیدھی سی بات ہے، ڈر لگتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہو گیا کنسنسس، لیکن حضرت عمر کے زمانے ابتدائی زمانے تک ہوتا رہا، کچھ صحابہ کرتے رہے متا، عملاً کرتے رہے۔ اجماع حضرت عمر کے زمانے میں ہوا نا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ ان کو حدیثیں نہیں پہنچی، ان کو وہ روایتیں نہیں پہنچی، یہ غلط فہمی میں کرتے رہے، تو ان کے لیے تو معافی ہے۔ تو اب حضرت عمر نے کہا تو اب تو ہم وہ ساری روایتیں سامنے لے آئے ہیں نا، دیکھیں نا حدیثیں اب اس طرح سے تو کمپائل تو نہیں تھی، اب چیزیں پھیل رہی تھیں، بہت سارے لوگوں کو پہنچ رہی تھیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پہنچ رہی تھیں، لیکن اب حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، ان کو ساری روایتیں معلوم تھیں، وہ تعویل کر رہے تھے، وہ اصل میں اس کو اور طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے تھے۔ لیکن عام صحابہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو گہرے نہیں تھے فہم میں، یا جن کا کوئی علمی مقام اور مرتبہ یا فقیہ صحابہ نہیں تھے، ان کو وہ روایتیں نہیں پہنچی تھیں۔
لیکن ہم پھر وہی کہیں گے کہ ہم اصل میں بیسیکلی اگر اس میں کوئی حرمت کی دلیل ہے نا، مجھے جو نظر آتی ہے جو صریح حرمت کی دلیل وہ اجماع ہے، ورنہ اگر آپ روایتوں پہ غور کرنا شروع کر دینا تو آپ ادھر ادھر نکل سکتے ہیں، دونوں جواز میں بات ہے، آپ نکل سکتے ہیں ادھر ادھر۔ جواز بنا سکتے ہیں اور نہیں فقہا کا اس میں وہی جو طلاق ثلاثہ والا مسئلہ ہے نا کہ حضرت عمر نے آ کے کیا کیا ان کو، وہی انداز یہاں پہ نکاح متع کے بارے میں ہے۔ آتی ہے نا کہ اندر رولر ایک اسٹیٹسمین جو ہے وہ ایک قانون بنا دیتا ہے، انہوں نے ایک قانون سازی کر اس نے بات سے وہ بھی کر لیا اس قانون سے۔ دیکھیں اس کے بعد امت حضرت عمر کے اوپر متفق ہو گئی، کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا، شافی، حنبلی، سلفی، ظاہری، محدثین، کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ اب کیا کریں گے یار، اب سیدھی سی بات ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اور تو اجماع حجت ہے، اصل بات یہ، یعنی اجماع بھی ایک دائرہ لگا دیتا ہے۔ وہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، وہ جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ امت نے اس پہ اتفاق کیا ہے، امت اگر ری وزٹ کرے تو وہ ایک صورت ہو سکتی ہے اس معنی کو، ورنہ نہیں۔ روایتوں سے کوئی مفہوم نکالنے کی کوشش کرے تو نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تھا، یہ روایتوں میں بالکل واضح ہے، یہ صرف جو ہے وہ حالات، کوئی روایت آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں حالات جنگ کا تذکرہ ہے، تو یہ حضر سے متعلق ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس کو نکال دیں، جس نے روایتوں سے استدلال کرنا ہے نا، وہ اگر یہ کہے کہ یہ حضر سے متعلق ہے ہی نہیں، حضر سمجھ رہے ہیں نا، مطلب مقیم جو انسان ہے، جو ریزیڈنٹ ہے، یہ اصل میں مسافر کے لیے ہے۔ مسافر بھی وہ جو الہ کلمت اللہ کے سفر پہ ہے، اس کے لیے یہ ریلیکسیشن آئی تھی۔ طلاق کی نیت سے نکاح، ہاں یہ ہمارے یہاں اہل سنت میں ایک بحث پیدا ہوئی۔ دیکھیں متع وہ ہے کہ جس میں آپ نے الفاظ میں یہ شرط لگا دی کہ یہ 6 ماہ کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے لفظ میں شرط نہیں لگائی۔ اب جیسے یہاں سے، یہ اصل میں عرب کنٹری سے جب یہ بچے گئے نا پڑھنے کے لیے، اب ہمارے یہاں سے بھی جا رہے ہیں یورپ وغیرہ میں، 4 سال کی بی ایس ہے، پھر آگے 2-3 سال کا ایم ایس ہے، پھر پی ایچ ڈی ہے 5 سال کا۔ اب اتنا عرصہ اور وہاں کے ماحول میں تو وہ بڑے مسائل تھے، اب کیا کریں، وہاں کے کلچر میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتے، واپس آنا ہے۔ پتہ ہے ابا جان کا سارا کاروبار یہاں پر ہے، سعودی عرب میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس نے واپس آنا ہے، اور وہاں کی لڑکی یہاں لا کے ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر مسائل پیدا ہوئی ہے، پھر انہوں نے علماء سے فتوے پوچھے کہ اگر ہم وہاں جائیں 4 سال کے لیے، جیسے 4 ایئر بی ایس ہے، یا 5 سال کے لیے پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں، اور وہاں ہم نکاح کر لیں، اور اس نیت یہ ہو کہ واپس جب آؤں گا تو طلاق دے دوں گا، یعنی دل میں ہے، شرط نہیں لگائی، ہاں اس کو بتایا بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ تو اس میں فقہا کی 2 آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اصل اعتبار، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اصل اعتبار ظاہر کا ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں بھائی نیت کا دین نے بہت اعتبار کیا۔ بہرحال نو کمنٹس، کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ بہتر جائے، واللہ عالم۔ نہیں پہلے بھی اس پہ کلام ہے، پہلے بھی اس پہ کلام ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اس لیے حنبلی عام طور پہ اس طرف گئے کہ ہو جاتا ہے۔ حنبلی جو فقہا ہیں نا، جو سعودی عرب کے جو علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، عام طور پہ یہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے نکاح، اگر اس نے نیت کی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس طرح تو راستہ کھل جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کسی اور کو بیچاری کو بتائے ہی نا، اور نیت یہ ہو کہ میں اسے 4 سالوں کے بعد چھوڑ دوں گا، تو سوچیں ذرا کہ یہ پھر، یعنی جب ہم باقی چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں کہ آفر اور ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، تو یہ آفر جو ہے وہ تو اس کے اندر ہی کھوٹ ہے، یا ایکسیپٹنس کے اندر ہی کھوٹ ہے، یعنی وہ دونوں سے کہ بالکل دے آر کوائٹ ریڈی ٹو میری،
تو ایسی سچویشن میں اس کو فطور ہے ذہن میں کہ میں نے تو اسے شادی نہیں کرنی، میں نے تو وقتی طور پہ 4 سالوں کے بعد، ذہن میں یہ ہے، اس کو نہیں بتاتا. نہیں، وہ ایک اور دلیل ہے، وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں. متا کو یہ کہتے ہیں جی ون سائیڈڈ ہے. نہیں متا نہیں اس کو کہہ سکتے، یہ غلط ہے. نہیں متا نہیں ہے بالکل، یہ بات یہ تو کسی نے نہیں کہی نا کہ متا ہے. پھر دوسری یہ بات ہے جی ہم کہتے ہیں یہاں سے نوجوان جائیں وہاں شیخ تعلیم کے لیے گئے ہیں، تو ہم جب یہ کہتے ہیں مدعا سے بھی زیادہ برا ہے کہ مدعا میں کم از کم جو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اور پتا تو ہے کہ لیول کیا ہونے جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم ان کا موقف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، وہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے اور یہ کیسز ہیں کہ ایک بندے نے کسی عورت سے شادی کی اس نیت سے کہ جیسے اس کے ساتھ 4 سال گزارے گا، لیکن اب وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گزارا کر لیتا ہے، اس سے اس کی اولاد ہو گئی. اس کی نیت تو اگلے دن ہی بدل سکتی ہے نا. اور جس نے دائمی طور پہ نکاح کی نیت سے کی 4 دن بعد اس نے طلاق دے دی. تو بات یہ ہے کہ یہ نیت کرنا کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ نیت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک وہ طلاق نہ دے. نیت تو وہ دن میں 10 مرتبہ طلاق کی کر لے. وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہر روز شاید جس بیوی سے اس نے دائمی نکاح کیا ہے 20 مرتبہ وہ نیت کرتا ہوگا، شاید ٹائپ کرنے کے لیے میسیج بھی کرتا ہوگا کہ میں اس کو طلاق. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سر دیکھیے اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کو ذرا اب یہی جو آپ نے بتایا ہے مثال، اس کو میں اور طرح ذرا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے ایک عورت ہے، سے کہ وہ متا کرتے ہیں، نیت اس دن ان کی متا کی ہے، دونوں میں یہی سائن ہے یعنی کانٹریکٹ ہے، وہ متا ہے. تو پھر دوسرے دن نیت بدل گئی کہ نہیں چلو ہم پرولونگ ہی کر لیتے ہیں. ہاں یہ آپ کی مثال غلط ہے. یہ مثال آپ کی اس لیے غلط ہے کہ کانٹریکٹ میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ ہم نے 1 دن کے لیے کیا. کانٹریکٹ میں جب آپ نے ایک چیز ڈال دی تو وہ کانٹریکٹ ہی نہیں ہوا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کانٹریکٹ میں ایک چیز ہے ہی نہیں. تو سر اگر ایسا ہو گیا تو کیا انہیں ری میری کرنا پڑے گا، اس کو ڈراپ کرنا؟ ظاہری بات ہے، اس کا تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں، جب ایک چیز آپ نے کانٹریکٹ میں ڈال دی ہے کہ 2 دن کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں تو وہ تو کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں ہے. تو ایک چیز آپ نے کانٹریکٹ میں ڈالی ہی نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی نکاح، اس کی طلاق کی نیت تو ہر دوسرا ہسبینڈ لیے پھرتا ہے اپنے سینے میں. مجھے بتائیں کون نہیں لیا پھرتا؟ یہ کوئی مطلب وہ چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ یہ بات کہیں کہ جی وہ طلاق کی نیت چلیں اس کی نکاح کے وقت تھی نا، تو وہ اگر بعد میں پیدا ہو گئی تو پھر نکاح کے وقت اگر اس نے نہیں کی اگلے دن پیدا ہو گئی کہ میں اس کو مہینے بعد چھوڑ دوں گا تو پھر. جی تو ہم گفتگو کر رہے تھے طلاق کی نیت سے نکاح. تو طلاق کی نیت سے نکاح درست نہیں ہے. خلاصہ ہم نے یہی نکالا، کنکلوڈ ہم نے یہی کیا کہ اس میں دھوکہ ہے عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو دھوکے کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے. لیکن جمہور فقہا اس طرف گئے ہیں کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے. حنفی، شافعی، مالکی اور حنابلہ کی ایک جماعت، بلکہ بعض نے کہا کہ اس پہ اجماع ہے، لیکن اجماع کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا حنابلہ میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوتا، باقی ساروں نے کہا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہرحال نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب اس کے اوپر کوئی سخت فتویٰ نہیں لگانا چاہیے اگر کسی نے کر لیا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میجورٹی فقہا جو ہے وہ اس کے جواز کی قائل ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کے طور پہ یہی کہیں گے چونکہ اس میں عورت کے ساتھ دھوکہ ہے اور دھوکے کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا تو اس لیے یہ درست نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ نکاح مسیار. اب یہ وہ نکاح ہے نا جو ذرا متا سے متعلق ہیں تو اس لیے وہ اس کی بحث میں آ گئے نا. وہ بھی آگے آتی ہے نہیں جس عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے نکاح متا، طلاق کے بعد اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کا ڈفرینس ہوتا ہے؟ میں مطلب ہے کہ بیوی والے حقوق ہوتے ہیں اس لیے. ظاہری بات ہے اس کی وراثت ثابت ہوتی ہے، سارا کچھ ثابت ہوتا ہے. ہاں سب کچھ ثابت کرتے ہیں وہ لوگ.
جی گواہ بھی ہوتے ہیں، گواہ بھی ہوتے ہیں، وقت شامل ہو جاتا، باقی ساری ہاں باقی سارا اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ولی تو دیکھیں نا، کچھ لوگوں نے ویسے ہی اس کو نکال دیا نا ولایت کو، جیسے اناف ولایت کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ جو وہ ولایت کی بھی قائل نہیں ہیں۔ نکاح مسیار یہ ایک نئی اصطلاح جو ہے نا ہمارے یہاں، اب عربوں میں کچھ نکاح کی صورتیں پیدا ہوئی، میں نے آپ کو بتایا نا، لیکن وہ جو نکاح کی صورتیں آج کل عرب میں پیدا ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی نظائر ہمارے فقہ میں نہیں ہے، پیچھے فقہی ذخیرے میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے فتاویٰ وہاں سے پیچھے فقہی ذخائر سے لیے ہیں۔ یہ جو نیت کے بغیر جو ہے نا، وہ ساری طلاق کی نیت سے جو نکاح ہے نا، اس کے نظائر پیچھے فقہ میں موجود ہیں۔ تو آج کل کے جو علماء نے فتاویٰ دیے نا، جیسے شیخ محمد بن صالح ال عثیمین نے کہا کہ یہ نکاح جائز ہے، تو وہ بیسیکلی اس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے نا طلاق کی نیت سے نکاح کرنا، تو وہ اس کو وہاں پیچھے ہی جوڑ رہے ہوتے ہیں فقہا کی رائے سے۔ تو نکاح مسیار اگرچہ اپنی ٹرم یا اصطلاح میں تو یہ ایک نئی ٹرم اور نئی اصطلاح ہے، لیکن اس کے جو نظائر ہیں، اس کے جو پریسیڈنٹس ہیں، وہ پیچھے آپ کو فقہ میں مل جاتے ہیں۔ نکاح مسیار کے بارے میں یہ جو غلط فہمی ہے، یہ متع نہیں ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس میں وقت کی قید نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، نہیں، اس میں طلاق کی نیت بھی نہیں ہوتی، طلاق کی نیت، الزواج بھی نیت طلاق وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لی نا۔ نکاح مسیار بیسیکلی کیا ہے کہ شوہر یا ہونے والا شوہر وہ یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، ہونے والی بیوی سے، کہ تم اپنے کچھ حقوق چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا غرض کہ میں کتنا کماتا ہوں، میں تمہیں منتھلی جو ہے نا وہ 50,000 دوں گا، 1,00,000 دوں گا، اور وہ اس پہ راضی ہو جاتی ہے۔ یا وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے ٹائم کے لیے باؤنڈ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو میں مہینے میں تمہیں 3 دن دوں گا، یا میں ہفتے میں 2 دن آؤں گا، یا میں دن کے وقت چکر لگاؤں گا، رات میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، پہلی بیوی جوتے مارے گی۔ مطلب یہ عموماً وہ لوگ اس طرف گئے جو سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کو چھپانا بھی چاہ رہے تھے، کس سے؟ پہلی بیوی سے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بڑے پیمانے پہ عرب میں یہ، اب آپ نکاح مسیار لکھیں نا، آپ گوگل کریں، آپ کو بہت فتاوی اس کے اوپر سامنے آ جائیں گے، تو تھیسز ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس میں 3 قول ہیں، کچھ علماء اس کی طرف گئے کہ یہ جائز نہیں، کچھ علماء اس طرف گئے کہ یہ جائز ہے، کچھ علماء اس طرف گئے کہ یہ مکروہ ہے۔ یعنی جو مکروہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کسی خاص حالت میں کسی بندے کو آپ اجازت دے سکتے ہو، عام اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جو جواز کے قائل ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں حضرت سودا والی روایت سے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو طلاق کا ارادہ کیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے وقت کا، تو میں اپنا وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کرتے ہوں۔ مسائل کیا تھے اس میں ابھی میں پیچھے نہیں جاتا، وہ بعد میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیوں طلاق کا ارادہ کیا۔ تو اب گویا کہ اسی طرح قرآن میں بھی اشارتاً ہے کہ اگر جیسے ایک مقام پہ قرآن نے کہا کہ بیوی اگر اپنا حق مہر چھوڑنا چاہے تو فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تم اس کو مزے سے کھا پی سکتے ہو۔ یعنی کتاب و سنت میں ہمیں ایسے نظائر مل جاتے ہیں کہ
عورت اپنا اگر حق خود ہی چھوڑ دے آزاد مرضی سے، جی اس سے حق سے مراد آتا حق مہر؟ نہیں، حق سے مراد اب ہم کوئی بھی حق لے رہے ہیں نا، ان لوگوں نے تو اس کو حق مہر نہیں نہ لیا، جو جواز کے قائل ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ نکاح مسیار کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ استدلال کیسے کرتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں نا۔ وہ فقہا استدلال یوں کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنا ثابت شدہ حق چھوڑ سکتی ہے اپنی آزاد مرضی سے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو مرد سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ کہا گیا نا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا ہے، لالچ ڈالی ہے، یعنی میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہمیں مل کے رہے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ اب وہ لڑائی ہو جاتی ہے، اب اس میں کوئی کسی بات کے اوپر ان کی صلح ہو جاتی ہے جس میں کوئی جو ہے وہ اپنے حق سے، صرف ہم ابھی تو یہ اس کیس میں عورت کی بات کر رہے ہیں نا، ویسے تو مرد بھی اپنا حق چھوڑ دے تو ظاہری بات ہے، تو وہ اصل میں یہاں سے اس کی بیس بناتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، چونکہ ان کا حق ہے اور یہ حقوق العباد ہیں، یہ حق العبد ہے، حق العبد میں بندہ اپنا حق چھوڑ دے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے کو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں آپ دیکھیں تو ایک ان کے ہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے نہاریات، یعنی ہمارے کلاسیکل جو ہے وہ ذخیرے میں نہار سے نہاریات، یعنی نہاریات ان بیویوں کو کہتے تھے کہ جن کے پاس وہ صرف دن میں جاتے تھے، یعنی ان کے ساتھ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا نکاح کے وقت کہ جی ہم رات آپ کے پاس نہیں گزاریں گے، تو فقہائے احناف نے اس کی اجازت دی۔ لیکن جو علماء اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس سے فوت ہو جاتا ہے اور اس میں عورت کے لیے نقصان ہے۔ ایسے ہی ہے نا جیسے وراثت کے مسئلے میں بھی اب وہ رضامندی اس لیے شو کر دیتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے ملنا تو ہے کوئی نہیں یا کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو اس لیے رضامندی شو کر دیتی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اسپیسیفک حالات میں جہاں عورت بھی مجبور ہوتی ہے، جیسے کوئی بیوہ ہے، اب اس کے 4-5 بچے ہیں، اب اس سے کوئی نکاح اس طرح سے تو کرنے کو تیار نہیں ہے، چلیں اس کے بچوں کا کوئی خرچہ چلتا رہے اور کوئی اس سے نکاح کر لے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس کو وقت کا پابند نہ بنائے، تو وہ کہتے ہیں اس کی اجازت نکالنی چاہیے، اس میں عورت کا بھلا ہے، اس خاص عورت کا بھلا ہے۔ تو بہرحال تینوں قسم کی آراء موجود ہیں، لیکن یہ نکاح متع نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ابدی نکاح۔ صرف عام نکاح میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ عورت اپنے نان نفقے کے حق سے یا عورت اپنے وقت کے حق سے مکمل طور پہ نہیں، جزوی طور پہ دستبردار ہو جائے، تو بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس نکاح مطلب نکاح کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو یہ پورا کرنے والا نہیں ہے نکاح کی یہ صورت۔ ہاں مجبوری کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں، مجبوری کی صورت میں یہ مستقل تو نہیں ہوگی، مطلب کہ ویسے ہو جائے تو صحیح ہوگا، نکاح ہو جائے تو اب آپ کیا دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے گھر داماد۔ اب یہ گھر داماد تو نکاح مسیار کی بدترین صورت ہے نا، وہاں تو یہ تھا کہ وہ چلیں خرچہ پورا نہیں دے رہا، یہاں تو الٹا ان سے لے کے ان کے گھر بیٹھا ہوا ہے، سمجھ، اپنا خرچہ بھی ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ باقی لوگ اس کو وہ ٹھیک ہے، وہ برے الفاظ سے یاد کریں گے اس کو، ٹھیک ہے، وہ اس کو برا کہہ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، بے غیرت ہے یا جو کچھ بھی ہے باہر، لیکن قانونی طور پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اس کا نکاح نہیں ہوا۔ جہیز لینے والا نکاح مسیار میں ہوگا، وہ مطلب 5,000 روپے ہاتھ پہن دے رہا ہے اور 5 لاکھ روپے کا جہیز لے رہا ہے، ہاں کیا یہ رشتہ بات ہے۔ سر نکاح میں ایک لڑکی یہ
फिक्स करवा दें कि भाई ये मेरा जो शोहर है मुझे 50,000 महीना देगा। देखिए निकाह मिस्यार की सूरत तो है, वो भी निकाह मिस्यार की सूरत है। जो मर्द की ज़िम्मेदारी है ना, मर्द की ज़िम्मेदारी क्या है? रहाइश मुहैया करे अपनी बीवी को, नान नफ़का मुहैया करे और उसको वक्त दे, ठीक है, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। ये कुरान ने ज़रूर कहा है कि अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। लेकिन नान नफ़का भी तो उसकी ज़िम्मेदारी है ना। हाँ, नान नफ़का भी तो उसकी ज़िम्मेदारी है, नान नफ़का और इसी तरह से घर वगैरह। तो बहरहाल देखें, कुछ सूरतें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत आम हैं। अब उस पर हम मतलब अगर आप गौर करें तो वो भी इसी में आ जाती है। आम तौर पे अब मर्द के लिए घर बनाना कहाँ मुमकिन रह गया है इस सोसाइटी में। वो दोनों जॉब करते हैं तो मिलजुल के जो है वो घर बनाते हैं, खड़ा करते हैं। और इसी तरह से घर का जो एक रनिंग बजट होता है, ठीक है, अब वो मर्द के लिए अकेला उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब आम फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जो ज़रा अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं। तो वहाँ क्या होता है, दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं और दोनों की ही वो ख़र्चे से वो अकाउंट भी उनका जो है वो क्या होता है, जॉइंट अकाउंट होता है। प्लाट भी इकट्ठे ले लिया, इसी तरह से मामला चल रहा होता है। ठीक है, चल रहा है, अब उसमें क्या किया जा सकता है। वो एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी, आपस में मामला चल रहा है, ठीक है, उसको हम फतवे का मौजू नहीं बना सकते। लेकिन बेसिकली हम यही कहेंगे कि ये मर्द की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि फिर अगर ज़ाहिर बात है फिर औरत उसका वसूल भी करती है। ऐसे तो नहीं वो फिर किसी दूसरी तरह से वसूल करती है। वो मर्द की कवामियत को कबूल नहीं करती उस तरह से। जब वो घर में लगाएगी तो फिर वो मर्द की कवामियत उसको टफ़ टाइम देगी, फिर उससे मसाइल पैदा होंगे, तो वो वहाँ पे उसको बर्दाश्त कर रहा होता है। लेकिन ये है कि निकाह के वक़्त में इसकी अमलन तो ऐसा ही हो रहा है। आप कहें ना कि निकाह के मौका पे तो खैर वो नहीं, लेकिन अमलन आम तौर पे ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ अब निकाह मिस्यार ही चल रहे हैं, ठीक है। मर्द जो है वो अपनी बीवियों की पूरी ज़िम्मेदारी उठाए, तो ये शाज़ो नादिर है, मतलब कम ही है। लेकिन ये इसमें जो बात होगी निकाह मिस्यार की, इसमें तो पहले ही निकाह से पहले हाँ, इसमें वो शर्त लगा देते थे। यही हम कह रहे हैं ना, एक है अमलन ऐसे हो रहा है और एक है कि निकाह के मौका पे उसने शर्त लगा दी कि मैं आपको इतना ख़र्च दे सकता हूँ, या मैं आपको जो है ना वो किराए के घर में जो है वो रख सकता हूँ, अगरचे अपना घर है लेकिन आपको किराए के घर में रखूँगा। तो ये इस तरह से कोई शर्त लगाए तो हम उसकी बात करें। जी जी, उसी सूरत नहीं, आम तौर पे तो यही है, आम तौर पे तो। अगर औरत कहे कि मुझे इतने पैसे महीना देने फिक्स कर दे, वो उसमें नहीं आएगा। किसमें? अगर निकाह के अंदर आता है ना कि कि मुझे 50,000 देना ही देना है, तो वो देखिए अगर उसकी कमाई बहुत ज़्यादा है 50,000 से, तो ज़ाहिर बात है फिर तो निकाह मिस्यार ही होगा ना। एक बंदा 10 लाख महीना कमा रहा है, नहीं वो तो ये डिमांड तो नहीं ना कर सकती। ये डिमांड उनका मतलब ये है कि निकाह नामे में वो शर्त रख दे 50,000। वो हम आगे आ रहे हैं, निकाह की शराइत की आगे बात आ रही है। 4 किस्म की शराइतें, कुछ निकाह में लगाना जायज़ हैं, कुछ जायज़ नहीं है, ठीक है, वो हम आगे बात। आगे आ रही है निकाह की शराइत की बात, मुस्तकिल तौर पे आ रही है। कौन सी शर्तें लगा सकती है आपकी होने वाली बीवी, वो बताया जाएगा इंशाल्लाह आपको। निकाह हलाला जो है, मेजॉरिटी जो है वो इसको जायज़ नहीं कहती। मेजॉरिटी के नज़दीक ये जायज़ नहीं है, यानी हम इत्तिफाकन हलाला की बात नहीं कर रहे। मेजॉरिटी के नज़दीक जो है ना हलाला जायज़ नहीं। हलाला समझते हैं ना, जैसे निकाह तहलील कहते हैं कि एक औरत को 3 तलाक़ें हो गई अपने शोहर से, तो अब वो अपने शोहर के लिए हराम है, हमेशा के लिए हराम है, इल्ला ये कि कोई और उससे निकाह करे और वो उसको इत्तिफाकन तलाक़ दे दे,
تو اور وہ پھر پہلے شوہر سے نکاح کر لے، یہ نکاح حلال ہے۔ تو اگر اتفاقاً ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پلانڈ ہو تو پھر میجورٹی کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ یہ جو لالا ہے جی، یہ چاہے عورت کو طلاق ہوئی ہو چاہے اس کو کھلا لی ہو، دونوں صورت میں اس کے لیے ضروری ہے لالا؟ بحث جو ہے نا وہ لمبی ہو جائے گی، ہاں بحث لمبی ہو جائے گی۔ اجمالی طور پہ جواب یہ ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے، ہاں خلا طلاق نہیں ہے، اور یہ جو وکیل کرواتے ہیں نا طلاقیں لکھواتے ہیں، یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ اگر خلا بھی طلاق ہے تو پھر تو خلا کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بیوہ کا مطلب بھی ہے، اس کے بعد شوہر مر جاتا ہے تو پھر بھی حلال ہو جائے گا۔ جی میاں شوہر مر جاتا نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ایسا ہی ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے پہ اور جس کے لیے کیا گیا دونوں پہ لعنت فرمائی، ٹھیک۔ بلکہ ایک اور روایت میں کیا کہا ہے کہ میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا حلالہ کرنے والا۔ جی ہوتا تھا، نکاح تحلیل جو ہے وہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو امام مالک، امام احمد، جمہور کا موقف یہ ہے کہ نکاح تحلیل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی اس نیت سے کہ دوسرے کے لیے میں حلال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہفتے کے لیے جو نکاح کر لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح موقت ہے، یعنی وقتی نکاح ہے، وہی متع والی بات، وہ یہ نکاح موقت ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں، میجورٹی کا، امام مالک کا، امام احمد کا، محدثین کا، تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نکاح حلالہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ اس کو متع شمار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کام ہے غلط لیکن نکاح ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوگا، باقی کہتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوگا نا، اس نیت سے کیا جائے کہ کسی اور کے لیے لیکن صاحبین کا بھی موقف یہی ہے، قاضی ابو یوسف کا بھی موقف یہ ہے کہ یہ عقد فاسد ہے کیونکہ یہ وقتی نکاح ہے، اور امام محمد ان کا کہنا یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا لیکن پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی دونوں نے رستہ بند کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ دوسرا موقف، وہ یہ کہہ رہے ہیں نکاح ہو جائے گا، امام محمد کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ حلال ہو جائے گی پہلے کے لیے، ہاں حلال بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا، ہاں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ قاضی ابو یوسف تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح فاسد ہے، اور امام محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے لیکن پہلے کے لیے حلال نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے واپسی کا اس کا رستہ بند کر دیا۔ ویسے امام کے مختلف مسائل میں اسی طرح ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکم ہو گیا لیکن گناہ گار ہوگا، وہ یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہ جو کرائے کے سانڈ والی روایت ہے نا، اس پہ جرا ہے، اس پہ جرا ہے، مطلب اس پہ کلام ہے، لیکن وہ جو دوسری روایت ہے نا وہ اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام ہی نہ ہو، ملعون تو ہے، ہم بھی کہتے ہیں ملعون ہے، لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں اناف کے یہاں مفتہ بھی کھول گئی، لیکن ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے یہ نکاح تحلیل جو ہے نا، یہ اس مشابہت جو ہے وہ نکاح متع کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ آپ نے زبانی طور پہ شرط لگا دی نا، یہاں دل کی بات بھی نہیں ہے،
یہاں زبانی طور پہ شرط لگتی ہے کہ 1 ہفتے کے لیے جو ہے یا 2 دن کے لیے یا جو بھی ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے جی؟ نکاح کی شرائط. کون سی شرائط نکاح میں لگانا جائز ہے؟ کچھ شرائط ایسی ہیں جو جائز ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ناجائز ہیں، کچھ ایسی شرائط ہیں جن میں عورت کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ ایسی شرائط ہیں جن سے منع کر دیا گیا. دیکھیں، وہ شرائط جائز ہیں، نکاح میں وہ شرائط لگانا جائز ہے کہ جن شرائط سے نکاح کا مقصد پورا ہوتا ہو. مثال کے طور پہ وہ یہ شرط لگاتا ہے، مطلب لڑکی کا ولی، کہ تم خرچہ دو گے اپنی بیوی کو منتھلی. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ جی آپ اجنبی جگہ پہ شادی کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ کیسے لوگ ہیں، تو لوگ خرچہ لکھوا لیتے ہیں منتھلی. ہاں، مطلب وہ اس کی استطاعت سے زیادہ نہ ہو، لیکن اس لیے کہ جی چلیں ہماری بیٹی سیکیور رہے، اس کو خرچہ ملتا رہے. ہاں، فگر متعین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا رائٹ ہے عورت کا، اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ شرط لگا دیتے ہیں. تم اپنی بیوی کو جو ہے وہ رہائش فراہم کرو گے، گھر بنا کے دو گے مثال کے طور پہ. اور وہ شرائط جو نکاح کے مقاصد کے خلاف ہوں وہ نہیں لگائی جا سکتی، وہ ناجائز شرائط ہیں. مثال کے طور پہ یہ شرط لگا دے کہ جی میں اولاد نہیں لوں گا، اولاد پیدا نہیں کروں گا، ایسی شرط نہیں لگائی جا سکتی. یا میں بیوی کو خرچہ نہیں دوں گا، یا حق مہر نہیں دوں گا اس کو. کوئی بھی ایسی شرط آپ کہہ لیں جو نکاح کے مقاصد اور اس کے آبجیکٹیوز کے خلاف جا رہی، وہ نہیں لگائی جا سکتی. تیسری شرطیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عورت کے فائدے سے. سسر صاحب کہتے ہیں اپنے ہونے والے داماد کو، میری بیٹی کو نا گاؤں میں نہیں لے کے جانا، شہر میں رکھنا ہے. اور یہ شرط لکھوا لیتے ہیں، میری بیٹی گاؤں نہیں جائے گی. مطلب وہ پیچھے گاؤں سے ہے نا، ٹھیک. تو اب امکان ہے کہ شادی کے بعد وہ بیوی کو ادھر لے جائے گاؤں میں. اب ظاہر بات ہے وہ پلی بڑی ہے شہر میں، اب اس کا دل کہاں گاؤں دیہات میں وہاں جا کے اپلے تھاپے گی، یہ وہ ہے. تو یہ جو شرائط ہیں کیا یہ لگائی جا سکتی ہیں؟ اچھا، لگانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہری بات ہے کوئی شرط ایسی تو نہیں ہے جس کو اب آپ کہیں کہ جی آپ لگا نہیں سکتے. اصل ایشو یہ پیدا ہوا کہ اگر ایسی شرط لگا دی اور اس نے پوری نہ کی تو پھر نکاح کا کیا حکم ہے؟ نکاح فسخ ہو جائے گا یا چلتا رہے گا؟ یعنی سسر صاحب نے شرط لگائی کہ جی تم اس کی نا جاب نہیں چھڑواؤ گے، یہ جاب کرے گی شادی کے بعد. اس نے کیا کیا؟ شادی کے بعد بیوی پہ دباؤ ڈلوا کے جاب چھڑوا دی. اب یہ جو نکاح ہے یہ کیا فسخ ہو جائے گا؟ یعنی نکاح اس شرط پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ نکاح فسخ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ یہ چیزیں عام ہیں، یہ شرطیں ہمارے یہاں لگائی جاتی ہیں، بہت وہ لگائی جاتی ہیں. تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یا اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو اس نے غلط کیا شوہر نے، یعنی شرط کو پورا نہیں کیا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا. میجورٹی کا موقف یہی ہے، اس سے نکاح فسخ نہیں ہوگا. کچھ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اگر وہ شرط پوری نہیں کرے گا تو اسی شرط کی بنیاد پہ چونکہ نکاح ہوا تھا تو وہ نکاح ہی فسخ ہو جائے گا. لیکن زیادہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، نکاح فسخ نہیں ہوگا، باقی شرط نہ پوری کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا. کہ بھئی تم نے ایک وعدہ ہی کیوں کیا تھا اگر تم اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے.
دیکھیے نکاح کے مقاصد میں جیسے اولاد ہے، اور اسی طرح سے عورت کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، نان نفقہ ہے، ٹھیک ہے، سکنا یعنی رہائش کا حق ہے، اس کا اولاد کا حق ہے، تو یہ ساری چیزیں نکاح کے مقاصد میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شروط جن کو تمہیں پورا کرنا چاہیے وہ ہیں جن کے ذریعے سے تم عورتوں کو حلال کرتے ہو، یعنی نکاح کے موقع پہ جو شرائط لگائی جاتی ہیں ان کو پورا کرنا سب سے زیادہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگلا بھی تو اپنی بیٹی دے رہا ہے نا۔ کچھ شروط ایسی ہیں جن سے شریعت نے منع کر دیا، اب ظاہری بات ہے جن سے شریعت نے منع کر دیا وہ تو نہیں نہ لگا سکتے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اس کی شرط نہ لگائے نکاح کے موقع پہ کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ مطلب ایک بندہ جو ہے وہ دوسری شادی کر رہا ہے، اب جہاں دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ دوسری اس کی ہونے والی جو بیوی ہے وہ شرط لگا دیتی ہے کہ پہلی کو طلاق دو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ شرط نہ لگائے۔ تو کچھ شرائط سے ہمارے دین نے جو ہے وہ منع کر دیا، تو ظاہری بات ہے وہ ممنوع شرائط میں سے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جی